السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ عثمان الخیر ریسرچ سینٹر سے عرض کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر۔ آج ایک پیغام آپ کے لیے لایا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جس حال میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، شادی ضرور کر لیں۔ شادی وقت کی انتہائی ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر سفر نہیں گا۔ تو اس سفر کو مکمل کریں اور پھر آگے سفر سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ لازمی کریں جس حال میں بھی ہو۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر تقریباً 5 کروڑ کے قریب ایسی لڑکیاں موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، اور ہمارے مردوں کی طرف سے، لڑکوں کی طرف سے ایسی عجیب ڈیمانڈیں ہیں کہ ان ڈیمانڈوں کو پورا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی طرف سے بھی ایسی ڈیمانڈیں ہیں جن کو دیکھ کر انسان تنگ رہتا ہے، اور ان ڈیمانڈوں سے ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ ہم کوئی مسلمانوں کی کمیونٹی میں رہتے ہیں یا ہم مسلمان ہیں یا ہمارے ابا و اجداد مسلمان تھے۔ وہ ڈیمانڈیں اسلام سے، مسلمانیت سے، انسانیت سے، ہمدردی سے، احساس سے بہت دور جا چکی ہیں۔ وہ پتہ نہیں کس نے ان کو دے دی ہیں، کس نے سکھا دی ہیں، تو وہ ان کے دل و دماغ پر سوار ہیں۔ ان فاصلوں کو کم کریں، کوشش کریں یہ ڈیمانڈوں کے فاصلوں کو کم سے کم کریں۔ لڑکے والوں سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فاصلے کم کریں، ڈیمانڈیں کم کریں۔ وہ کہتے ہیں یہی باتیں آپ لڑکی والوں کو سمجھائیں، لڑکیوں کو سمجھائیں۔ لڑکیوں کو سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لڑکوں کو سمجھائیں۔ تو نہ میں سمجھا سکتا ہوں، نہ آپ سمجھا سکتے ہیں، نہ آپ بڑے ہیں، کیونکہ ان ڈگریوں نے بڑوں چھوٹوں کی تمیز کو ختم کر دیا، فرق کو ختم کر دیا، اسلام کو پیچھے ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ فاصلے کون ختم کر سکتا ہے؟ یہ اسلام ہی ختم کر سکتا ہے۔ اگر آپ اسلام کے مطابق چلتے ہیں، مسلمان ہیں، آپ سمجھتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے مرنے کے بعد جواب دینا ہے اور میں نے مرنا ہے، تو پھر تو یہ فاصلے کم ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ نظریہ مرنے کا نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، تو پھر ایک جانور جیسی زندگی ہے، جیسے وہ سوچتا ہے وہ کرتا ہے، جیسے اس کے دماغ میں آتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو ہمارا دماغ جو ہے، ہماری سوچ جو ہے اسلام کے تابع ہے۔ اسلام ہمارے تابع نہیں ہے، ہم اسلام کے تابع ہیں۔ اسلام جو کہتا ہے، اگر مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کا ارادہ ہے، رکھتے ہیں، تو پھر ہم اسلام پر ہمیں چلنا پڑے گا اور اسلام کے مطابق ہی زندگی کے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ نکاح ایک آسان ہے اور انسان کی ضرورت ہے، اس کو لازمی کریں۔ ہماری لڑکیوں نے اور لڑکوں نے فلمیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ کر ان کی سوچ میں یہ ہے کہ کوئی بڑا ہیرو آئے، جہازوں پر آئے یا بڑی بڑی گاڑیوں پر آئے اور ہمیں بیاہ کر لے جائے۔ اسی طرح لڑکوں کی ڈیمانڈ ہے کوئی ہیروین ہمیں ملے اور اس کے ساتھ ہمارے رشتے ہوں، کیونکہ ہم نے بڑیاں ڈگریاں کر لی ہیں، بڑا کچھ زندگی میں پا لیا ہے، اب کوئی ہیروین ہم اس قابل ہو چکے ہیں، کوئی ہیروین مل جائے۔ پر کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا کہ ہمیں انسان کا بچہ مل جائے، انسانیت سے بھرا ہوا انسان مل جائے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے 30 مارخہ زندگی کے آخری لمحے میں بالکل کنگال ہو جاتے ہیں، یا بڑے بڑے کنگال لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، غریب امیر ہو جاتے ہیں، امیر غریب ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرت کے فیصلے ہیں، تو یہ ہونے ہی ہونے ہیں، یہ دنیا کے سسٹم ہے، یہ چلنا ہے۔ یہ آپ کے فیصلے یا آپ کے دماغ کے مطابق نہیں چلنا، یہ اللہ کا نظام ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ تو آپ شادی کو اس کے ساتھ منسلک نہ کریں کہ اس کے ساتھ میری شادی ہوگی تو میرا مستقبل ہوگا، اس کے ساتھ نہیں ہوگی تو میرا مستقبل نہیں ہوگا۔ آپ سنت سمجھ کر، اسلام سمجھ کر شادی ضرور کر لیں۔ شادی کر لیں گے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو نہ ہو، 2 فائدے آپ کو ضرور مل جائیں گے۔ ایک، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ پہلے اللہ پاک کے آپ کے ساتھ ایک رزق کا دروازہ تھا، اب دوسرا بندہ آ گیا، اس کا دروازہ کھل گیا، تو آپ کا رزق میں انشاءاللہ اس سے اضافہ ہوگا۔ اور دوسرا، آپ کو بے حیائی، برائی سے نفرت ہو جائے گی اور اس سے آپ بچ جائیں گے۔ اس سے بچیں گے، جتنی خرافات، جتنی بے برکتیاں آپ پر مسلط تھیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور گناہ کا دروازہ بند ہوگا، رحمت کا دروازہ کھلے گا۔ اس لیے یہ کوشش کریں جس حال میں بھی ہے، کوئی پلاننگ نہیں، کچھ شادی کے لیے کوئی پلاننگ، کچھ نہیں، جو اچھا انسان یا اچھی بندی ملتی ہے اس کے ساتھ آپ نکاح کریں، اور نکاح کو آسان اسلام نے، یہ دیکھیں آپ، اسلام نے کیا کیا ہے،
اسلام نے نکاح کو آسان کیا کہ مسجد میں جائیں، 2 بندوں کو گواہ بنائیں اور اپنا نکاح کر کے آ جائیں، کوئی شرط و شرائط نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر آگے اسلام نے طلاق رکھی ہے کہ اب انسان مرد کے اندر بھی کمی ہو سکتی ہیں، عورت کے اندر بھی کمی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ ہے آپ ایک دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ نیا راستہ اختیار کر۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں، کتنوں کے ساتھ نکاح کیا، صحابیات نے کیا، صحابہ نے کیا، کتنوں سے طلاق ہوئی، کیا کوئی سسٹم۔ جب ہم شرط و شرائط پر آ جاتے ہیں، ڈیمانڈوں پر آ جاتے ہیں، یہ ہندوانی رسمیں ہم نے ایجاد کر لی، تو کیا اس کو ہم قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بندہ سوچتا ہے کہ میں نے قید ہونا ہے تو پھر اس کی وہ پلاننگ کرنی شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کو پتہ ہے کہ نکاح میں نے قید نہیں ہونا، میں نے کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر آپ دونوں کی نہیں بن رہی تو چھوڑ دیں، اللہ پاک نے اس کی اختیار دیا ہے طلاق کا، اس کو الگ کر دیں، وہ نیا تلاش کرے، آپ نیا تلاش کر لو۔ جب آپ اس کو مشکل کریں گے، ڈیمانڈوں میں لے کے آئیں گے تو پھر یہ مشکل ہی ہوگا۔ زنا جتنا عام ہو رہا ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، تو نکاح مشکل ہو رہے ہیں، نکاح میں رکاوٹیں ہیں، سب کچھ۔ ریلیشن شپ بدکاری کا ایک دروازہ ہے، اس کو بند کریں، نکاح کو آسان کریں، عام کریں، اور کسی غریب کے ساتھ کر لیں، کسی بیوہ کے ساتھ کر لیں، کسی طلاق یافتہ کے ساتھ کر لیں، نکاح ضرور کریں۔ آپ زیادہ نہیں، صرف تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، ہمارے ماں باپ کی زندگی دیکھ لیں، ہمارے بڑوں کی زندگی دیکھ لیں، جب ان کے نکاح رشتے ہوئے تھے، کون سی ان کے پاس لینڈ کروزریں تھیں، کون سی ان کے پاس کوٹھی بنگلے تھے، کون سے ان کے بحریہ یا DHA میں پلاٹ تھے، یا کون سی ان کے پاس پراپرٹیاں تھیں، انہوں نے کس حال میں نکاح کیے اور کون سی ڈیمانڈیں رکھ کے انہوں نے نکاح کیے اور کس طرح انہوں نے نکاح کیے، اور انہوں نے کیا زندگی کے پہیے کو نہیں دھکیلا۔ وہ پیدل تھے، سائیکل پر آ گئے، موٹر سائیکل پر آ گئے۔ آپ اگر سائیکل موٹر سائیکل پر ہے تو اللہ پاک آپ کو گاڑی پر لے جائیں گے۔ آپ نکاح تو کریں، اس کو اس وجہ سے تو نہ مؤخر کریں، مستقبل کے لیے یا پیسے کے لیے تو نکاح کو مؤخر نہ کریں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اس دور میں جو ہم رشتے کرواتے ہیں، لڑکیوں کے ڈیمانڈیں دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اس حال میں ہوتا، پتہ نہیں کس طرح ہماری شادی ہوگی۔ میری اس وقت تنخواہ 5000 تھی، تو مجھے کون دیتا؟ میرے نام پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے، آج تک کوئی پراپرٹی نہیں ہے، مجھے کون دیتا؟ کیسے دیتا؟ کس طرح مجھے دیتا؟ تو پتہ نہیں کس طرح انہوں نے رشتہ دے دیا، کس طرح میرے بچے ہو گئے۔ تو میں یہ ڈیمانڈیں دے کے کہتا ہوں تو میں تو ایسے کوارا ہی مر جاتا۔ تو یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اس کو مکمل کریں۔ 5000 والا اس میں سٹرگل کر گیا ہے، اس میں نکل گیا ہے، بچوں کو پال رہا ہے، فیملی کو پال رہا ہے، تو آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نہیں کریں گے، بالکل کریں گے۔ نکلیں، اس سوچ کو چھوڑ دیں، اپنی سوچ کو چھوڑ دیں، اسلام کے مطابق سوچنا شروع کر دیں، اسلام جو کہتا ہے اس کو کرنا شروع کر دیں، آپ کامیاب زندگی کی طرف ہو جائیں گے۔ آپ نے جب ڈگری کی تھی، آپ نے کسی سے نہیں پوچھا تھا، کسی سے کوئی سوال نہیں لیا تھا، کسی سے مشورہ نہیں کیا تھا، آپ کود پڑے تھے، پیسہ لگا دیا تھا، اس کے بعد آپ کو نوکری نہیں ملی تو کیا ہو گیا؟ آپ کس پر الزام لگا رہے ہیں؟ تو اسی طرح شادی کے لیے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے سوچنے کی ضرورت نہیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر نکاح کر ڈالیں، جہاں بھی ہے یہ سنت سمجھ کر آپ کر ڈالیں، انشاءاللہ اچھے اگر آپ اللہ کے لیے کریں گے تو اس کے فیصلے بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ دنیا کے لیے، دنیاوی پیسے کے لیے، دنیاوی مال کے لیے کریں گے تو پھر آپ پھنسیں گے، پھر آپ کے لیے پریشانی آئیں گی، پھر ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ہوں گی، پھر یہ نفرت کی آگ اور بھڑکے گی، پھر جو آس پاس والے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں گے کہ بھائی شادی ایک بری چیز ہے۔ ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ضرور آپ مجھے دعائیں دیں گے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر دے۔ پر ایک بات، شادی ضرور کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔